السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ کائنات چوہان۔ اسٹار ود وینس میں ویلکم کرتی ہوں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، ہر ہفتے ہمارے شو میں کوئی نہ کوئی اسٹار موجود ہوتا ہے جن سے ہم گپ شپ کرتے ہیں۔ تو اسی طرح آج بھی ہمارے ساتھ ایک بہت اچھے اسٹار موجود ہیں، بہت ہی اچھے ایکٹر ہیں۔ آئیے ان سے باتیں کرتے ہیں۔ جی حنیف محمد صاحب، کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں کائنات؟ میں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ جی تو میں آپ سے آپ کی لائف کے بارے میں پوچھوں گی، آپ کا بچپن کیسے گزرا؟ بچپن میں ایکچولی بہت شائی تھا، ڈرپوک جو بچے ہوتے ہیں نا، کچھ بڑے لمیٹڈ قسم کے، تو اس طرح کا تھا میں۔ بس اپنی حد تک رہنا، زیادہ گھلنا ملنا نہیں۔ ریزرو رہتے تھے؟ جی ویری گڈ، یا ایگزیکٹلی ایسا ہی کچھ تھا۔ بچپن گزر گیا بھائی۔ شریر نہیں تھے؟ نہیں، ناٹ ایٹ آل، بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ میں نے کہا نا، میں بڑا ڈرپوک قسم کا جو ہے نا، لمیٹڈ قسم کے بچے ہوتے ہیں۔ آج کل کے بچے تو خیر ماشاء اللہ ہے، لیکن ہاں الحمدللہ۔ تو یہ تھا میرا بچپن۔ آپ کے بہن بھائی کتنے ہیں؟ ہاں، میری 3 بہنیں ہیں اور ایک بھائی تھے جن کا انتقال ہو گیا۔ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے۔ تو سب بہن بھائیوں میں ماں باپ کس سے زیادہ پیار کرتے تھے؟ دیکھیں، ماں باپ تو ماشاء اللہ سبھی بچوں سے پیار کرتے ہیں، لیکن کوئی الحمدللہ۔ ایک ہوتا ہے نا، جس سے کہتے ہیں دوسرے بہن بھائیوں کو شکایت ہوتی ہے کہ اس سے آپ زیادہ پیار کرتے ہیں، اس کی ہر فرمائش پوری کرتے ہیں، ہماری نہیں کرتے۔ تو وہ بچہ کون تھا؟ وہ آپ تھے یا کوئی اور بہن نہیں، بھائی؟ میرے چھوٹے بھائی مرحوم حاجی محمد فرید، ماشاء اللہ وہ ہم سب کے چہیتے تھے۔ اور نیچرلی والدین کا، چونکہ ایک ہوتا ہے نا، بعض بچے ہوتے بڑا اٹریکٹیو ہے، اینڈ ہی واز ریئلی ماشاء اللہ۔ اچھا، جی زبردست، ماشاء اللہ۔ تو ماشاء اللہ سے میرڈ ہیں؟ ہاں، آف کورس، نانو ہوں میں۔ نانو ہیں ماشاء اللہ سے، وائف بھی ہیں؟ یا تو گھر میں وائف کی زیادہ چلتی ہے یا آپ کی زیادہ چلتی ہے؟ دیکھیں، گھر میں تو وائف کی ہی چلنی چاہیے، لیکن نو ڈاؤٹ ہسبینڈ کو بھی انوالو رہنا چاہیے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ۔ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیا ایشو چل رہا ہے۔ اگر گھر کے کھانے کا معاملہ ہے تو نیچرلی وائف کا ایشو ہے، اگر ماسی کا معاملہ ہے تو وائف کا ایشو ہے، لیکن اگر بیٹے اور بیٹیوں کا معاملہ ہے تو پھر دونوں کو مل کے دیکھنا پڑتا ہے۔ دونوں کو واقعی دیکھنا پڑتا ہے، جی، کیونکہ دیکھنا بھی چاہیے۔ کچھ ہوتے ہیں فادر جو بڑے سائیڈ ہوتے ہیں، میں کہتا ہوں نہیں، دیکھیں آپ کا یعنی بینگ اے فادر بہت ضروری ہے آپ کا انوالو ہونا، کیونکہ عورت بڑی لمیٹڈ ہوتی ہے۔ مائی وائف از شی از ہاؤس وائف، تو نیچرلی وہ باہر کی دنیا کو اتنا نہیں جانتی جتنا میں جانتا ہوں، یا دوسرے شوہر بھی جانتے ہوں گے۔ تو شوہر کا یا باپ کا انوالو ہونا از ویری امپورٹنٹ۔ بالکل، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ جب بچہ کوئی حرکت ایسی کر دیتا ہے تو کہتے ہیں ماں نے نہیں تربیت دی ایسے، کیونکہ ماں سارا دن ساتھ ہوتی ہے تو ساری بات ماں پہ چلی جاتی ہے۔ نہیں کائنات، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ماں بیچاری ظاہری بات ہے کیا کرے گی، ماں کی سنتا بھی کون ہے؟ بیٹا تو خیر، اب تو بیٹیاں بھی معاف کیجیے گا اتنا نہیں سنتی، تو بیٹے تو بالکل نہیں سنتے۔ تو اس لیے مطلب یہ کہ باپ کا انوالو ہونا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ وہ فالو کر سکتا ہے بیٹے کو کہاں جا رہا ہے، ماں تو نہیں کر سکتی۔ جی، اور دونوں میں سے، ماں باپ میں سے کسی ایک کا خوف ضروری ہے نا بچوں میں۔ اب وہ باپ کا ہی ہوتا ہے، کیونکہ باپ لمٹ ٹائم کے لیے ملتا ہے نا، تو خوف رہتا ہے۔ ماں بیچاری ہر وقت بولتی رہتی ہے، اس کی سنتا کون ہے؟ ادھر آ جاؤ، ہوم ورک کر لو، وہ اپنا کھیل رہے ہیں، نہیں سن رہا، اور باپ آیا بیٹھ گئے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ جی بالکل۔ اچھا، تو آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے سب سے زیادہ؟ سب سے زیادہ مجھے دال چاول پسند ہے۔ دال چاول میرے بھی فیوریٹ ہے، دال چاول۔ بیگم کے ہاتھ کے؟ کہیں دال چاول ایسی چیز ہے کہ جو کوئی بھی بنائے، میں سمجھتا ہوں وہ اچھے ہی بنتے ہیں۔ مطلب نہیں، کچھ لوگ نہیں اچھے بناتے۔ ویری فیو یو کین سے، ادروائز میں سمجھتا ہوں کہ دال چاول ایک بڑی اچھی صاف ستھری سی ڈش ہے۔ ہر کوئی کھا بھی سکتا ہے فرینکلی اسپیکنگ۔ تو اگر وہ ہوتی ہے تو آئی ڈونٹ مائنڈ ٹو ڈو، آئی ڈونٹ مائنڈ ٹو ایٹ، لیکن ادروائز تو جو بھی مل جائے بھائی، یہ تو بیگم کا معاملہ ہے، پتہ ہے نا۔ ہاں یہ تو ہے، بیگم کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ہنسے آپ اس بات۔ میں ایکچولی کیا کہہ سکتا ہوں، میں آپ کیا چاہ رہی ہیں، گھر نہ جاؤں میں؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں۔ تو آپ کو باہر کے کھانے زیادہ پسند ہیں یا گھر کے کھانے زیادہ پسند؟ نہیں، گھر کے بالکل، یا بالکل کبھی کبھار بالکل کھاتے ہیں ہم لوگ، کھانا بھی چاہیے، لیکن نارملی گھر کا ہی بہتر ہے، میں سمجھتا ہوں۔ گھر کا ہی بہتر ہے، کیونکہ ظاہر ہے صاف ستھرا ہمارے سامنے۔ ہاں نہیں، صاف ستھرا تو خیر اب ماشاء اللہ اویئرنیس چونکہ قوم کو آ گئی ہے، تو باہر بھی اچھا ہی بن رہا ہے، لیکن اب وہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ کمرشل ہے نا، کمانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، تو کہیں نہ کہیں وہ چیز نہیں ہوتی جو ہمارے گھر کے کھانے میں ہوتی ہے۔ بالکل، یہ بات تو ہے، ہم کمپیئر نہیں کر سکتے۔ جی۔ شاپنگ کرنے جاتے ہیں وائف کے ساتھ، یو مین؟ وائف کے ساتھ، اکیلے؟
ہاں اکیلا تو خیر جاتے ہی ہوں, وائف کے ساتھ میں نہیں جاتا کیونکہ وہ بڑا لمبا پروسیجر ہے عورتوں یہ کا میں نا. ہر کسی سے سنتی ہوں ہاں کہ تو اس کے لیے اس کی یونٹ ٹائم, تو وہ اتنا برداشت نہیں ہے کہ میں بیٹھا رہا ہوں, وہ اس کو دیکھتی رہے, تو میں اگنور کرتا ہوں. وہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ یا خود چلی جاتی اپنی شاپنگ آپ خود کرتے ہیں؟ ہے یا موسٹلی. ایسا ہوتا ہے نا اکثر بیویاں بھی کرتی ہیں. نہیں 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 نہیں, میں اس معاملے میں بڑا ڈفرینٹ. آپ کو پتہ ہے نا, نہیں آپ کی بینگ این ڈریسنگ ایکٹر سینس ماڈل جو ہے نا, ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا چل رہا ہے, کیا ہم پہ سوٹ کرتا ہے بیسیکلی نا. تو اس کو دیکھتے ہوئے پھر بہتر ہے خود ہی کرے بندہ, ایون بیوی ہو یا شوہر ہو. خود ہی کرنی چاہیے. جی بیوی کے لیے کبھی کچھ لیا, شاپنگ کی, سرپرائز دیا کچھ؟ ویری فیو, آئی مین آئی ایم سوری ٹو سے ویری فیو, آئی مین. ان کی خواہش تو ہوتی ہوگی. دیکھیے پتہ کیا, ایک بات کہوں میں آپ کے, آئی ایم سوری ٹو سے, کہ شوہر میرا اپنا خیال ہے یہ موسٹلی اگر کچھ بھی لے جائے تو وہ معاف کیجیے گا ناپسند ہی کیا جاتا اور ہے. چینج ہوتا ہے کہ نہیں چینج, ہاں یہ کیا لائے یار, یہ کیا, نہیں نہیں یہ کلر تو ہے میرے پاس. تو اس وہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا شوہروں کو, بیویوں کو بھی شاید اتنا پتہ نہ ہو مردوں کے بارے میں. یہ بھی صحیح تو بات یہ بہتر ہے کہ آدمی اپنا کام خود کرو یار. اب صحیح وہ بات ہے. زمانہ مطلب یہ کہ آپ کسی پہ نثار کرو, پھر وہ لائے, پھر سمجھ میں نہ آئے, پھر وہ چینج دوبارہ کرانے جائے, جاؤ, ٹائم ویسٹ ایک تو اوپر سے, اور دماغ خراب الگ کہ کیا پسند ہے کیا نہیں پسند. بھائی جاؤ خود ہی کر کے آ دیکھیں جاؤ. شادی سے پہلے دماغ خراب ہوتا ہے کرنے کا, اور شادی کے بعد بہت زیادہ دماغ خراب ہوتا ہے کہ شوہر ہونے کا. شوہر ہونے کا. جی یہ وہی ہے نا, یہ لڈو کھائے, جی جو وہی کھائے وہ بھی پچھتا ہے, جو نہ کھائے وہ بھی پچھتا ہے. تو جی ایسا ہے. صحیح. تو کیونکہ آپ شوبز میں ہیں, یہاں ٹائم بہت دینا پڑتا ہے, تو آپ فیملی کو ٹائم کتنا دیتے ہیں؟ شکایت رہتی ہے فیملی کو کہ بھائی ہمیں ٹائم نہیں دیا جا رہا؟ دیکھیں بچے بڑے ہو گئے ماشاءاللہ, بیٹیاں میری 3 ہیں, دے آر میرڈ, بیٹا میرا 1 ہے وہ بھی میرڈ ہے. تو سب اپنے ایز اپنے سچ, جی الحمدللہ, تو ایز سچ یہ نہیں ہے کیونکہ یہ ٹائم, یہ فل ٹائم پروفیشن ہے, تو آنے کا وقت ہوتا ہے, جانے کا نہیں ہوتا. اس لیے ایسا نہیں ہے. شروع میں تھوڑا سا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, لیکن اب ناؤ شی از یوز ٹو اٹ کہ ٹھیک ہے یار اب کام ہے اس کا, تو میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ کوئی بھی کام کرے بندہ پوری سنسیئرٹی کے ساتھ کرے, اپنا سمجھ کے کرے. صحیح. تو کام میں برکت ہوتی ہے اور کام اچھا بھی ہوتا ہے. کام اچھا بھی ہوتا ہے, کوئی ٹینشن نہ ہو اس کا. آئی مین نیچرلی نا, آپ کا فیس آ رہا ہے, آپ کو بڑا ایزی ہونا چاہیے, ریلیکس ہونا چاہیے, جیسے آپ ہیں ماشاء اللہ. اچھا یہ بتائیں, گھر کا بجٹ کس کے ہاتھ میں, آپ کے ہاتھ میں یا وائف کے ہاتھ میں؟ نہیں نیچرلی وائف کے ہاتھ میں. وائف کے ہاتھ میں ہوتا ہے. وہ گھر کے اخراجات کو وہی دیکھتی ہے, تو ان کو پتہ کہ کیا لانا ہے کیا نہیں لانا. اچھا کچھ ہسبینڈ ہوتے ہیں نا, وہ اپنے سیلری چھپاتے ہیں یا بتاتے نہیں ہیں وائف کو کہ بھائی یہ اڑا دے گی, کچھ ہوتی ہیں ایسی خواتین؟ نہیں ہماری ایج ایسی ہو گئی بیٹا کہ دیکھیں ہمارے پاس اب وہ آپشن نہیں ہے. آئی مین یا مے بی ینگسٹرس کے لیے تو نیچرلی دے ہیو ٹو بی کیئرفل نا, کیونکہ ایک بار اگر ہاتھ آپ کا کھلا ہو گیا نا تو پھر آپ کے پاس اپرچونیٹی نہیں ہے کہ آپ اس کو کنٹرول کر سکیں. آئی مین اٹس ویری ڈیفیکلٹ. لیکن ہماری ایج تو نیچرلی اتنا عرصہ رہ رہے ہیں ساتھ, تو وی نو ایچ ادر ویری ویل. چلیں, آپ نے اپنی وائف کو ان کی پسند کا گفٹ کب دیا تھا لاسٹ, کوئی بھی؟ نہیں میں لانگ ٹائم, میں نے کہا نا کہ وہ آئی یوز ٹو گیو ہر منی کہ دیکھو یہ لے لو, اپنی مرضی سے لے لو جو چاہیے. یہ سب سے اچھی بات ہے, سمپل سب سے اچھی بات ہے. چلیں یہ تو ہم نے کافی آپ کی فیملی کے بارے میں ہم نے جانا. اب آپ سے میں اس فیلڈ کے بارے میں جاننا چاہوں گی کہ آپ کب آئے, کتنا کام کیا, کتنے سالوں سے آپ ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں. ہم دیکھتے ہی ہیں آپ کو کافی سارے پروجیکٹس میں دیکھا ہے ماشاءاللہ, ایکٹنگ بھی بہت عمدہ ہے ماشاءاللہ. تو کتنے سال ہو گئے آپ کو کام کرتے؟ دیکھیں میں نے اسٹارٹ کیا تھا 93-94 میں, آج سیریل تھا پی ٹی وی کا. اس کے بعد میں چلا گیا تھا باہر, پھر 2007 سے میں کر رہا ہوں, اور 10 سے فل ٹائم کر رہا ہوں. اس سے پہلے 7 اور 9 میں پراپرٹی کا بھی کیا کرتا تھا. تو 2010 سے میں کر رہا ہوں فل ٹائم, اور الحمدللہ کوشش کر رہا ہوں میں ہمارے سینئرز کو فالو کرنے کا, ایک سسٹم کو فالو کرنے کا, پروفیشنل بننے کا, کیونکہ ٹائم از منی. ٹائم پہ میں کمپرومائز نہیں کرتا, اس لیے کہ میں جب باہر جاب کرتا تھا تو میرے باس امریکن ہوا کرتے تھے, تو دے یوز ٹو سے کہ آئی مین دیکھیں ٹائم از منی, ٹائم پہ کمپرومائز نہ کریں آپ, ٹائم پہ پہنچ جائیں, اس کے بعد آپ سے کام لیا جاتا ہے نہیں لیا, دس ناٹ اے پرابلم. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو الحمدللہ اسی کو میں فالو کر رہا ہوں اور انجوائے کر رہا ہوں. اٹس اے ویری گڈ پروفیشن, بہت اچھا پروفیشن ہے. آپ نے سیریسلی اس کو لینا ہے, پہچان بھی ہے, پیسہ بھی ہے, پروٹوکول بھی ہے, ایوری تھنگ از دیئر, جو ایک بندہ آئی مین سوچتا ہے کہ یہ ہونا چاہیے. لیکن سوری ٹو سے کہ بہت کم ہمارے بچے ہیں جو اس کو بڑا سیریسلی لیتے ہیں. آج کل تو ہمارے جو لڑکے ہیں وہ فوکس کر رہے ہیں سارا فٹنس پہ, جو کہ بہت اچھی بات ہے, یا ایون لڑکیاں بھی, تو یہ اچھی علامت ہے ماشاءاللہ. باقی ہمارے سینئرز ہیں ان کو ہم جیسے لوگ فالو کر کے کچھ کام کر رہے ہیں بس. آپ نے ماشاءاللہ باہر بھی بہت کام کیا ہے.
بہت تو نہیں کیا، البتہ یہ ہے کہ دبئی میں چونکہ میرا بیٹا تھا اور اب بھی آ گیا واپس، تو وہاں جانے کا اتفاق ہوا تو میں نے وہاں کی ایجنسیز کے تھرو کچھ کمرشل کیے ہیں دبئی میں. اچھا کمرشل جی الحمدللہ. اچھا آپ جو پرانا وقت آپ نے کام کیا ہوگا، ظاہر ہے 1993 آپ نے کہا، اور اب کیونکہ 2020 ہے، تو آپ کو کیا ڈفرینس لگا ہوگا؟ دیکھیں وہ زمانے پی ٹی وی تھا صرف، جی ایک وقت میں 3 کیمرے ہوتے تھے، تو آپ کو وہ دوبارہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی اپنے ایکسپریشنز، ایک ہی وقت میں سارا کام ہو جاتا تھا. آپ کو علم ہوگا شاید. جی جی وہ بڑا یونیک وقت تھا اور لمیٹڈ تھا، اس لیے ملتا بڑا مشکل سے تھا کام. پی ٹی وی میں انٹری بڑی مشکل تھی. خیر ایک دو چینلز ہی تھے میرے خیال نہیں، اونلی ایٹ دیٹ ٹائم 93 میں تو صرف پی ٹی وی ہی تھا. جی وہ بعد میں جا کے ایس ٹی این آیا. اور اب یہ ہے کہ کام بہت ہے، ایک ہی کیمرہ ہوتا ہے موسٹ پرابلی یو کین سے، یا 2 کیمرے ہوتے ہیں، تو اس لیے بڑی مطلب اس کو ریپیٹ کرنے میں وہ پرفارمنس دوبارہ نہیں آتی جو آنی چاہیے. فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن. آف کورس ادروائز کام پہلے بھی لوگ کرتے تھے، اب پڑھے لکھے لوگ بھی آ گئے ہیں، تو وہ بھی ایک بہتری ہے. پہلے بھی اچھا ہوتا تھا، آج بھی اچھا ہو رہا ہے. لیکن نیو جنریشن میں کچھ تو نہیں، ہمارے بچے نیو جنریشن میں دے آر ویری ٹیلنٹڈ، دے آر ویری ٹیلنٹڈ. آنا چاہیے لوگوں کو. جی جی کیوں نہیں بھائی، وائی ناٹ، اٹس اے ویری گڈ پروفیشن. میں نے کہا نا اس میں بڑی گنجائش ہے. اس پہ آ کے صرف آپ نے سیلفیاں نہیں بنانی ہے، آپ نے کام پہ فوکس دینا ہے. کچھ ہیں جو آ کے مطلب کام پہ فوکس نہیں کرتے. آئی مین ہاں وہ تھوڑا سا تکلیف دہ ہو جاتا ہے معاملہ، اور سیٹ پہ بھی ایون سین کرواتے ہوئے بھی وہ پرسنل باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ تھوڑا سا دکھ ہوتا ہے. پرسنل باتیں کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو اسکرپٹ نہیں یاد ہوتا. جی جی وہ تو ایک ہوتا ہے کہ بھائی کیا لائن ہے اگلی ہماری، وہ یہ پوچھتے رہتے ہیں اکثر نا. آف کورس آپ کو بھی ہوتا ہے کہ یہ ہے، تو اس سے ایکسپریشنز تو کل ہو جاتے ہیں نا آپ کے. کیا اگلے کو بھی پرابلم ہے، آپ کو بھی پرابلم ہے. ایکچولی دیکھیں جو کو ہوتا ہے نا آپ کو، اس کو بڑا پرابلم ہوتا ہے، کیونکہ ہم جب کر رہے ہوتے ہیں تو نیچرلی پھر ہمیں سامنے بھی ایسا ہی بندہ چاہیے ہوتا ہے کہ جو مطلب ہمارے اس کے مطابق چلے نا. بالکل، تو اس سے تھوڑا سا پرابلم ہو جاتا ہے. چلیں بہت مزہ آ رہا ہے مجھے آپ سے گپ شپ کرنے میں. مزید کرتے ہیں کیونکہ ابھی ٹائم ہو گیا ایک بریک کا، تو وہ تو ضروری ہے. جی تو ویورز اب ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.